ہم سبوں کو ہندوستان کو بچانا ہے. سیف کانسٹیٹیوشن، سیف ڈیموکریسی. کی تھی جب آج وہ دلی کی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا انگریزوں کے زمانے میں کر رہے تھے، یعنی ملک کے اندر بانٹو اور راج کرو، پولرائز کرو اور راج کرو. ہم اس سیاست کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور وقت ترمیمی. کولکاتہ کے این جی اوز کو کیا میسج دیں گے اس پر؟ تمام این جی اوز سے میں گزارش کروں گا یہی کہ اس تحریک کو ایسا مضبوط کر دے کہ ہر ایک بچہ یہ جان جائے کہ وقت کیا ہے، وقت کا اصلیت کیا ہے اور وقت کی مخالفت کیوں کرنی چاہیے تمام لوگ. شکریہ. الحمدللہ بھیڑ سے ہم نا امید نہیں ہے، لیکن اچھی بھیڑ تھی. بھیڑ دیکھیں، ہمارا کام ہے، مؤذن کا کام ہے آواز لگانا. اب کتنے نمازی آتے ہیں یہ ہمارا دیکھنا کام ہے، لیکن ہم 5 وقت اذان دیں گے اور آواز لگائیں گے اور نمازیں ہوں گی. اگر ایک بھی آدمی آئے گا اور ایک بھی آدمی نہیں رہے گا تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ عمر اویس وقت امینڈمنٹ بل کی مخالفت کرتا رہے گا. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ہماری پوری ٹیم موجود ہے. شاکر صاحب. کولکاتہ شہر کے کئی این جی اوز مل کر آج وقف امینڈمنٹ بل 2024 ریجیکٹ کرنے کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا، اور یہ ریلی رام لیلا میدان سے دھرمتلہ کولکاتہ میونسپل کارپوریشن تک آئی. کولکاتہ کارپوریشن میں آنے کے بعد یہاں پہ اس جلسے سے کئی رہنماؤں نے خطاب کیا، جس میں اجمیر شریف سے آئے غدی نشین حضرت بھی شامل تھے. اس کے علاوہ ابو طالب رحمانی، عمر اویس اور دیگر رہنما اس پروگرام کو چلایا، اور انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھا کہ حکومت ہند کو اس بل کو واپس لینا ہے، ورنہ وہ ایک ایسی تحریک چلائیں گے جس سے پورا ہندوستان صدیوں یاد رکھے گا. آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ مخصوص لوگوں سے، انہوں نے اس بل کے مخالفت کے لیے کس طرح کی آوازیں بلند کی اور کیا کچھ کہا. عمر اویس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس بل کو کسی طرح سے منظور نہیں کرتے ہیں، اور اگر وقت آیا تو ہم جیل بھرو آندولن بھی چلائیں گے. اس موقع پر کئی سماجی کارکنان بالخصوص کامران حسین اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی اپنی باتیں رکھی، اور ان سبوں نے ایک ہی بات کہا کہ ہم اس بل کو بالکل منظور نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جے پی سی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. سرکار اس بل کو ختم کرے اور اس بل کے جگہ پہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہے وہی کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے تو ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے اور اس کا ایسا جواب دیں گے کہ حکومت ہند یاد رکھے گی. بنائے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، کالج یونیورسٹی ہے، تو وہاں تمام لوگ ہیں، تمام لوگوں کا نفع پہنچ رہا. ابھی ایک ریاست کا ہم نے دیکھا کہ وہاں ایمبولینس لانچ کیا گیا ہے، تو ایمبولینس میں سب لوگ ضرورت مند لوگ آئیں گے. تو یہ ہے کہ یہ تمام کمیونٹی کو نفع پہنچانا. اگر کہیں پانی کا پمپ لگاتا ہے وقت، تو وہاں سے جو پانی پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام کمیونٹی کے لوگ ہوں گے. کہیں اگر وہ بس اڈا یا سرائی بنائی جاتی ہے تو وہاں تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو گویا کہ وقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو نفع پہنچانا، مذہب کو بھی نفع پہنچانا، اور اس سے مسلمانوں کو بلکہ ایک کمیونٹی کے غریبوں کو دور کرنا. لیکن یہ افسوس کی بات رہی ہے کہ وقف بورڈ جو ہے وہ ریاستی حکومت کا ایک آرگنائزیشن بن کے رہ گیا ہے، اور ریاستی حکومت نے چاہے جس کی بھی حکومت ہو، انہوں نے وقف پراپرٹی کے اوپر جو کرپشن تھا، اور وقف میں جو کرپشن ہے، یہ کرپشن یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اندر جو چیئرمین ہوتے ہیں، سی او ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. تو حکومت اس سے اپنا بینیفٹ اٹھائی ہے اور مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے. لہذا اس تحریک کے بعد وقف بورڈ بچاؤ بھی تحریک چلائیں گے، اور وقف کی پراپرٹی سے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والا بھی کام انشاءاللہ ہوگا اور انسانیت کو نفع پہنچانے گا. سر، کلکتہ کے اس اجلاس سے آپ جے پی سی کے ممبران کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں جے پی سی کے ممبران کو تو پیغام اسی وقت چلا گیا تھا جب 6 کروڑ لوگوں نے ان کو میل کے ذریعے اس بل کی مخالفت کی تھی. اسی وقت جے پی سی کو یہ رپورٹ دے دینا چاہیے
چاہیے تھا کہ یہ بل کو یہی ختم کر دیا جائے. اب جے پی سی وے پی سی تو ہم کچھ نہیں مانتے, یہ بل ہی کو نہیں مانتے, تو آپ جے پی سی کریں یا جو کریں, تو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایک سمویدھانک رول ہے, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں, سمان کرتے ہیں. لیکن یہ ٹوٹو پیغام دینا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو کہ آپ رپورٹ یہ دیں کہ بنگال کے لوگ ہی نہیں پورے ملک کے لوگ اس بل کے خلاف ہیں. یہ تحریک چل رہی ہے, مسجدوں کو بچانے کی بات چل رہی ہے, قبرستان کی بچانے کی بات چل رہی ہے, اور اس کے باوجود ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمارے گھر کی لڑائی اگر ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, جب ہم ایک دوسرے کے گھر کو قبضہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری زور پوری طاقت لگا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, نیچے دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی جو بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے, آپ ان چیزوں کو خدا کے واسطے کچھ دنوں کے لیے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کر امت مسلمہ بن کر جو ہے اس لڑائی میں شامل ہوں. یہ تمام جگہ پہ اب لوگ واقف ہو گئے. کل تک جو لوگ, میں نے کہا پہلے بھی کہ مسجدوں کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی, لیکن میں اور میری تمام جو تنظیم ہے, تمام لوگ میرے ساتھ ہیں, ان تمام لوگوں کے مشوروں سے ہم نے اس مسجد کے اندر والے جلسوں کو سڑک پہ لایا, اسٹیٹ کارنر میٹنگ کی, اور لوگوں کو اس کی اہمیت اور اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں اس سے واقف کرایا, اور لوگ جان گئے. بہت لوگ کل تک نہیں جانتے تھے, آج جان گئے ہیں. آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے بھی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو اب جو اسٹیپ کوئی بھی لے, کسی بھی تنظیم کی طرف سے انہیں آواز دی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں نکل کر احتجاج درج کرائے. اس پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوا. دعا میں تمام برادران وطن کے لیے دعا کی گئی, اور ملک میں جو اس وقت حالات ہیں وہ سازگار ہو, اس کے لیے دعا کی گئی. شکریہ. تمام بھلائیوں کا فرمائیے اللہ, خاتمہ ایمان کا فرمائیے اللہ. ہم لوگ ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قبول فرما لیجیے اللہ. اور یہ کمیٹی جو اتنی محنت کی ہے, دن رات محنت کی ہے, ان کے ممبران جو ہے دن رات 2 مہینے سے ایک کر دیے ہیں, یہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے اللہ, اور یہ بل واپس فرما دیجیے اللہ. خاتمہ ایمان کا رحمت فرمائیے اللہ. اللہ ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قبول فرما لیجیے اللہ. تسہل یا الہی کل خالی بحرمت سیدنا اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا قرآن ربنا إليك المصير. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں اپنے تمام مہمانوں کا, ہمارے میڈیا پارٹنرز کا اور ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ شکایت آپ لوگوں کی تھی ہمیشہ کہ کلکتہ کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں اتنے بڑے پروگرام میں, تو الحمدللہ آج آپ لوگوں کا شکایت یہ دور ہو گیا کلکتہ کے لوگوں سے کہ کلکتہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اور امید کرتے اس سے یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ کلکتہ کے لوگوں کو اگر اور مضبوطی طریقے سے آواز دیا جائے تو ہر گھر سے لوگ نکلیں گے اور وقت بل کی مخالفت کرنے کے لیے وہ تیار رہیں گے. جب ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اکابرین جب آواز دیں گے تو امید کیا جاتا ہے کہ بریگیڈ کو بھرنے میں وقت نہیں لگے گا, اور بریگیڈ کیا کہ پورا کلکتہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک دم اچل ہو جائے. مسلمانوں میں جو بیداری ہونی چاہیے وہ بیداری نہیں نظر آ رہی ہے. بیداری ہم کیسے کر رہے ہیں, اور بیداری انشاءاللہ آئے گی اور مزید آئے گی. یہ بیداری کا ثبوت تھا نا, اس کے پہلے کتنے لوگ نکلے, اس کے پہلے بنگال سے لوگ آئے, لیکن آج بیداری ہوئی ہے. اس سے زیادہ اور بیدار ہوں گے. پارلیمنٹ میں بل ریووک نہیں کرا لیا جاتا, اور یہ بات سمجھ لیں کہ صرف پارلیمنٹ میں یہ بل ریووک کرانے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کا ہے, اور اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے ہم اسی طرح کا قربانی دیں گے جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس دیش سے انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی. ہم اس وقت
तक सड़क पर उतरते रहेंगे जब तक कि ये बिल रिवॉक नहीं हो जाता। और हमारे पार्लियामेंट्री जो हैं MPs हजरात हैं जो पार्लियामेंट में मुखालफत कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी तहरीक जारी रखें। अवाम आपके साथ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलमा के साथ है, और बंगाल के लोग तमाम जो सिटीजन्स हैं वो तमाम लोग मिलकर इंशाअल्लाह इस बिल की मुखालफत करते रहेंगे और ब्रिगेड को भरने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से हम तैयार हैं। नवाजिश के नाम पर साजिश आज से नहीं रची जा रही है। जब तलाक बिल आया था तब भी हम ये कह रहे थे, इतना इन्होंने चर्चा किया पार्लियामेंट के अंदर कि तमाम जैसे लगता है हर घर में एक तलाकशुदा हो। तो इस तरह से इन्होंने जो अभी चर्चा कर रहे हैं किरण रिजिजू साहब ने कितना बेहतरीन ढंग से वहाँ स्पीच दिया कि लगता है कि ये मुसलमानों के खैर खां है कि इतनी करप्शन है, हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उस बिल के अंदर कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई, कहाँ लिखा हुआ है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कि उसमें करप्शन ख़त्म करने का एक भी पॉइंट आपने कहाँ लिखा? बल्कि आपने तो ये लिख दिया है कि ये मुसलमानों की चीज़ है, यानी कल को ये कहेंगे कि मस्जिद का मुतवल्ली और मस्जिद का सेक्रेटरी भी गैर मुस्लिम को बना दिया जाए। तो मैं कहता हूँ शाकिर साहब, बिलाल साहब को, महमूद साहब को राम मंदिर ट्रस्ट का क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाइए। शेर अभी जागे हैं। इस तारीखी इजलास में अजमेर के गद्दार नसीम मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से पूरे आलम इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि हमें एक होने की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वक्त की ज़रूरत है और ये देख भी रहे हैं कि यहाँ बरेलवी, शिया, सुन्नी और मैंने तमाम मसलक के लोग एक साथ हैं और हमारे तमाम साथियों में भी वही आप इत्तेहाद देख रहे हैं। तो ये जितना दबाएंगे हम उतना बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक और अहम सवाल ये है कि भाई साहब, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है ये पूरे इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है इस अस्पताल और मुसाफिर खानों की शक्ल में। जाहिर सी बात है ये वक्त का मकसद ही वही है कि लोगों का नफ़ा पहुंचाना। वक्त का मतलब वक्त के 3 हिस्से हैं। एक तो ये है जो मजहबी नफ़ा पहुंचाया जाए, जैसे मस्जिद है, मदरसा, खानकाहें हैं। दूसरा वो चीज़ें हैं जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचता हो, लोगों यानी उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तमाम लोग हैं। एनडीए और बीजेपी की हुकूमत इस वक्त मुसलमानों को हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि मुसलमानों के वक्फ इमलाक पर कब्ज़ा करके मुसलमानों को कमज़ोर बनाया जाए। दरअसल ये जो इमलाक है वो मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ हैं, ना कि हुकूमत हिंद के। लिहाजा हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो मुल्क के मुसलमानों को साथ दे और मुल्क के मुसलमानों की तरक्की में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके कामयाबी को बेहतर से बेहतर बनाए। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमान ये बिल कभी मंजूर नहीं करेंगे और हुकूमत इस बिल को वापस ले।